الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم میرے محترم دوست اور بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا فضل اور کرم کہ اللہ نے ہمیں قرآن الکریم کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی حقوق اللہ کا جو حق ہے اس سلسلے میں
اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور وہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کسی اور انسان کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو خالق کو بھول جاتے ہیں۔ اس آیت کے ساتھ اور جو پہلے آیت گئی ہے اس کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ پہلے بات گئی حقوق العباد کے بارے میں، اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم صرف حقوق العباد لے کے بزی ہو گئے ہو اور مجھے بھول گئے ہو، آپ میرا جو حق ہے وہ بھول گئے ہو، ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ اللہ کے حقوق کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا بہت بڑا حکم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ انصاف کے اوپر رہے، عدل کے اوپر ہم رہے، بے انصافی کبھی نہ کریں، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن الکریم کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، جیسے ہم فرائیڈے خطبہ میں ہمیشہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں آخر میں جا کے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ کہ عدل اور انصاف یہ اللہ کا ایک بہت بڑا حکم ہے، اور جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کرنا، اس کو مان کے چلنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ حقوق العباد کے بارے میں بہت ہی خیال رکھتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی اس کے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو وہ بالکل اسی وقت تیار ہے مدد کرنے کے لیے۔ کوئی معذور آ گئے، کوئی کمزور آ گئے ان کے پاس، ماشاءاللہ پہلا نمبر کا آدمی ہے وہ۔ تو یہ سارے حقوق العباد ہے، ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں ماشاءاللہ بہت خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، اس سلسلے میں نمبر 1 ہے۔ لیکن حقوق اللہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن یہ آدمی کبھی بھی مسجد میں نہیں آتا۔ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو، حج کرو۔ اگر حج کے بارے میں اس کو آپ کہیں گے، کہتے کہ ہم تو جو پیسہ ہم مکہ مکرمہ میں جا کے خرچ کریں گے، جو پیسے ہم حج کے لیے خرچ کریں گے، ہم تو غریبوں کو دے رہے ہیں، یہ تو اچھا کام ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حقوق العباد، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ۔ تو ہم کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ حقوق العباد کے بارے میں بہت خیال رکھتے ہیں اور بندوں کے حقوق بہت ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حقوق العباد کے بارے میں زیرو ہے، بالکل زیرو، لیکن حقوق اللہ کے بارے میں ماشاءاللہ نماز کے بارے میں، تہجد کے بارے میں، اور یعنی حج کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں ماشاءاللہ نمبر 1۔ جب بھی آپ دیکھیں گے تو نماز میں کھڑے ہیں، جب بھی آپ دیکھیں گے نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں بڑے بے خیال ہیں، بہت بے خیال ہے، انصاف نہیں کبھی،
ظلم کرتا رہتا ہے، وائف کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ یعنی بدسلوکی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طریقہ سے اللہ کے حقوق بھی امپورٹنٹ ہے، بندوں کے حقوق بھی امپورٹنٹ ہے. میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں حقوق کے بارے میں اللہ پوچھیں گے. تو اللہ تعالی یہاں بھی اس آیت کے اندر اللہ کا ایک بہت بڑا حق اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نصیحت کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کے آئے ہو، ایک کام کرو، کونوا قوامین بالقسط، عدل اور انصاف قائم کرنے والا، عدل اور انصاف پر رہنے والا بنو. ایک ہوتا ہے قاما یقوم قیاما، اس سے ایک ورڈ ہے قائم. قائم کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی کھڑا رہتا ہے. اور ایک ہوتا ہے قوام، قوام یعنی اس کو کہتے ہیں صیغہ مبالغہ، یعنی یہ صرف کھڑا نہیں رہتا، یہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے یہ. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم بہت بہت زیادہ انصاف پر قائم رہو، قوامین بنو، ایسے آدمی بنو کہ ہمیشہ ہمیشہ انصاف پر، عدل پر، کبھی جو ہے بے انصافی کی طرف مت جاؤ. تو قوامین بالقسط، ایک نمبر اللہ فرماتے ہیں کہ قوامین بنو بالقسط، عدل اور انصاف پر رہنے والا بنو، قائم رہنے والا بنو. اور اسی طریقہ سے شہداء للہ، اللہ کے لیے اگر کبھی انصاف کے لیے گواہی دینا پڑے، کوئی کسی جگہ پہ کوئی بے انصافی ہو رہا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، اور اس جگہ پہ تمہیں کسی کی طرف سے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی طرف سے تمہیں گواہی دینا پڑے، کونو، گواہی دینے والا بنو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود انصاف پر قائم رہنا ضروری ہے، تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. بعض دفعہ ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کے اوپر تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن کسی اور کے اوپر کچھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے، اور اس آدمی کو آپ کی طرف سے گواہی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی سچ پر ہے، اگر آپ گواہی دیں گے تو اس آدمی کو ہیلپ ملے گا اور وہ آدمی کو انصاف ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تم بخیلی نہ کرو، شہداء، اس آدمی کی فیور میں تم گواہی دینے والا بنو. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ تمہارے خلاف تمہیں نقصان پہنچے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر اس انصاف پر رہنے کی وجہ سے یا اس انصاف کے لیے گواہی دینے کی وجہ سے تمہیں نقصان بھی پہنچے، اپنی نفس پر نقصان پہنچ رہا ہے، او الوالدین، یا اس گواہی کی وجہ سے یا اس انصاف پر رہنے کی وجہ سے تمہیں اپنے والدین کو نقصان پہنچ رہا ہے.
والدین کو نقصان پہنچ رہا ہے، والاقربین یا اپنی رشتہ داروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تم انصاف قائم رکھنے والا بنو، پھر بھی تم انصاف کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ آدمی غنی ہے، ریچ ہے، تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ آدمی سوسائٹی میں اتنا بڑا آدمی ہے اور یہ آدمی مالدار ہے، سب اس کو جانتے ہیں، ہم سب ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، تو ہم ان کے خلاف کیسے ہم بات کریں گے، ان کے خلاف ہم کیسے گواہی دیں گے، یا ہم ان کے خلاف کس طریقہ سے انصاف کی بات کریں گے؟ یہ تو ہمارے لیے مشکل لفظ ہے۔ ان یکن غنیا، اگرچہ وہ آدمی بڑا مالدار ہے، ریچ ہے، او فقیرا، یا تو وہ آدمی بڑا فقیر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بڑا کمزور ہے، یار یہ آدمی کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فقیر انسان ہے، اب اگر ان کے خلاف ہم گواہی دیں گے یا اگر ہم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے تو یہ آدمی اور بھی مصیبت میں آ جائیں گے، تو اس لیے جو ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سا بے انصافی کر لو تاکہ یہ غریب بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یکن غنیا، اگرچہ وہ آدمی ریچ یا فقیر، پھر بھی تم انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سمجھیں کہ بھئی کیسے انسان ہے، کیسے انسان، اس آدمی کے اندر کوئی شفقت، محبت، کوئی جو ہے نا کسی قسم کی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، تم یہ سوچ رہے کہ یہ آدمی غنی ہے یا فقیر ہے اور فقیر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تمہیں جو احسان کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کتنا قریب ہو، میں ان دونوں کے بہت زیادہ قریب ہوں، میں تو پیدا کرنے والا ہوں، میرے اندر زیادہ محبت ہے ان کے لیے، تم سے زیادہ محبت ہے۔ اولا کا مطلب یہ قریب، بڑے قریب ہے ہم۔ اللہ اولا بہما، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بہت زیادہ قریب ہے، تم سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ان کو زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی غریب ہے، تو اس لیے تمہیں شفقت اور محبت اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں انصاف، تم انصاف کرو، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ غنی ہو، تمہارا کام انصاف قائم کرنا۔ تو اس لیے تھوڑی سی بات اور بھی اب سن لے، بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، انصاف پر رہنا، انصاف قائم کرنا۔ جہاں پہ بے انصافی ہوتی ہے وہاں پہ آپ اپنی جان مال دے کے کوشش کرنا کہ وہاں پہ انصاف قائم ہو جائے، یہ بہت بڑا حکم ہے۔ اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی انبیاء بھیجے، سب کا اصل مقصد یہ تھا کہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر دنیا میں انصاف قائم نہ ہو تو دنیا کے اندر امن اور سکون باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کا کام یہی تھا کہ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں انصاف قائم ہو جائے۔ باپ بیٹے کے ساتھ انصاف کرے، بیٹا باپ کے ساتھ انصاف کرے، ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ انصاف کرے،
وائف ہسبینڈ کے ساتھ انصاف کرے، پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے ساتھ انصاف کرے، امیر غریب کے ساتھ انصاف کرے، غریب انسان امیر کے ساتھ انصاف کرے. یہی اصل مقصد انبیاء علیہ السلام کا. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ حدید میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، اللہ نے رسول کی جو ہے، رسول ورڈ ہے سنگلر، اس کا پلورل ہے رسول، تو میں کہ رسولنا، ہم اپنے نبیوں کو بھیجے. کیسے؟ بالبینات، ایویڈنس کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہم بھیجے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے اوپر کتاب بھی نازل کی. تو رسول کا مقصد، رسول بھیجنے کا مقصد، رسول دنیا میں آنے کا مقصد اور کتاب نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سامنے فرماتے ہیں ایک تو میں نے رسول بھیجے، پھر اس کے بعد کتاب بھی اتاری. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لِيَقُومَ النَّاسُ بالقسط. القسط یہاں پہ بھی ورڈ آیا القسط. القسط کا مطلب یہ ہوتا ہے عدل، انصاف. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے. یہ کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آنے کا مقصد اور اللہ کی طرف سے کتاب ہمیں جو ملی ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ کتاب کے ذریعہ یا نبی کے ذریعہ انصاف قائم نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نبیوں کی بات نہیں سنتے یا کتابوں کی بات نہیں سنتے، ان کے لیے چاہیے ڈنڈا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ایک تو ہم نے نبی بھیجے، پھر اس کے بعد کتاب اللہ کی طرف. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم اپنی طرف سے کتابیں بھی نازل کی، لیکن بعض دفعہ یہ دونوں چیزیں کام نہیں آتا. دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ نبی آ کے صرف اتنی بات کہہ دی کہ میری بات سنو، ابو بکر جیسے انسان بس قبول کر لیا. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ابو جہل جیسے انسان، سیدھی بات نہیں سنتے، ان کے لیے پٹائی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، حدید کا مطلب لوہا. ہم نے دنیا میں لوہا بھی اتارے. لوہا سے کیا بنتا ہے؟ چھری بنتا ہے، مختلف قسم کے ویپنز بنتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ نائف یا اس قسم کی بات ہے. اللہ نے ایسا ورڈ استعمال کیا کہ جس سے ہر قسم کے ویپنز بنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، میں نے حدید اتاری تمہارے پر، مطلب آئرن، لوہا. ہم نے لوہا اتارے تمہارے پر. اور پھر اللہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بہت بڑا رعب ہے. لوگ اس سے ڈرتے ہیں بہت. جب انسان ڈرتے ہیں تو پھر بات سنتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں صرف اتنی بات نہیں، اس کے اندر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں. دنیا میں ہزاروں چیزیں بن رہی اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء بھیجتے ہیں، کتاب نازل فرماتے ہیں،
اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انصاف اور عدل قائم ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی فرماتے ہیں، اور ایک آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، کہ کسی کی عداوت، یعنی بعض دفعہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میری دشمنی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ میں کبھی انصاف کا معاملہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں کہ انسان کیا نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، شنآن کا مطلب ہوتے ہیں دشمنی، عداوت، بغض، کسی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض ہے۔ شنآن قوم، اگر کسی قوم کے بارے میں کسی قوم کی عداوت ہے تمہارے ساتھ، اللہ نہیں میں کسی آدمی کے، جیسے آج کل دنیا میں عداوت کیا ہوتی ہے، قوم سے قوم کی عداوت ہے، اور اس کی وجہ سے ہزاروں قسم کی جنگ، لڑائی، فساد۔ اللہ فرماتے ہیں شنآن قوم، اگر کسی قوم کی عداوت تمہارے ساتھ میں، بغض ہے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، یہ تمہیں آمدہ نہ کرے، یہ تمہیں آمدہ نہ کرے، اللہ تعدلوا، انصاف بے انصافی کرنے میں تمہیں آمدہ نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ تمہارے ساتھ عداوت ہے، پرابلم ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، اور جس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اعدلوا، اعدلوا، انصاف کا معاملہ کرو، چاہے وہ تمہارا دشمن ہے، چاہے تمہارے ساتھ بڑی عداوت ہے، چاہے تمہارے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے، اس کے باوجود جب تم فیصلہ پہ بیٹھتے ہو، جب تم ججمنٹ کے لیے بیٹھتے ہو، تو اس وقت تمہارے ذہن میں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ یہ بات آ جائے کہ یہ میرا دشمن ہے اور یہ میرا دوست ہے، نو، ایسا نہ کرو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناپسند ہے، بہت ہی ناپسند ہے۔ اور اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو اب تک 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں نے بھیجا، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی مشن تم نے ختم کر دیا، کیونکہ میرا یہ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اس دنیا میں صرف اور صرف یہ انصاف قائم کرنا، اور اگر تم نے یہ انصاف کے اوپر ہاتھ ڈال دیا اور تم نے بے انصافی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تم نے دشمنی کی، اور میرے ساتھ تم نے دشمنی کی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ میں تو میری کتاب نازل کرنے کا مقصد، انبیاء کو بھیجنے کے مقصد، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کر جو مار اور پٹائی کھائے، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ انصاف دنیا میں قائم ہو جائے، اور اسی وجہ سے میرے نبی حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دندان مبارک بھی شہید کر دیے تھے۔ اس پر بھی میں خوش تھا کہ میرے نبی کے دانت ختم ہو جائے لیکن دنیا کے اندر انصاف قائم ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل،
بے شک ضرور بے ضرور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں انصاف اور عدل کا حکم کرتے ہیں. اس میں خیال رکھو، چاہے اپنی وائف کے ساتھ ہو، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ میں ہو، کسی کے ساتھ، ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے. تم کبھی بھی بے انصافی نہ کرو، بے انصافی نہ کرو. تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے میں آمادہ نہ کرے. اعدلوا، انصاف قائم کرو، انصاف کرو لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ. اللہ کے ساتھ بھی تم انصاف کرو، بندوں کے ساتھ بھی تم انصاف کرو، بڑوں کے ساتھ انصاف کرو، چھوٹوں کے ساتھ انصاف کرو، پڑوسی کے ساتھ انصاف کرو، کبھی بھی بے انصافی نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں ہوا اقرب للتقوی. ہوا اقرب یہاں پہ نہیں ہے، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہوا اقرب للتقوی، اور یہ ہے ایسا کام جو تقوی کے بالکل قریب ہے، یہ بہت ہی قریب ہے. جس آدمی کے اندر یہ، اس آدمی کے اندر تقوی ہے، خدا کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کا بہت بڑا قریب ہے، اللہ کا بہت بڑا قریب ہے. اور جو آدمی کے اندر انصاف نہیں ہے، چاہے آپ دیکھنے میں جو بھی لگے آپ کو، نہ، اس آدمی اللہ سے بہت دور ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. آپ سنیں اس آیت کو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم عدل اور انصاف پر قائم رہنے والا بنو. شہداء للہ، اور اسی طریقہ سے تم عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے خدا کے واسطہ، للہ اللہ کے لیے تم گواہی دینے والا بھی بنو، گواہی بھی دو. اس لیے یہ شریعت میں یہ بہت بڑا اللہ کا حکم بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑے کسی جگہ پہ کہ آپ کی گواہی کی وجہ سے، آپ ویکنس بننے کی وجہ سے انصاف قائم ہو رہا ہے، وہاں پہ جائیے آپ گواہی دینے والا بنے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ تمہاری خلاف ہی کیوں نہ ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ انصاف کی بات کریں گے تو آپ کے اوپر مصیبت آئے گی، آپ کو نہیں بنے گا، آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کے اوپر نقصان آئے گا، نقصان ہوگا، یا آپ مصیبت میں آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں اِن یکن وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ تمہاری خلاف ہی کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے خلاف تو نہیں ہے. اب الوالدین، لوگ جو بے انصافی کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، ایک نمبر وجہ یہ ہے کہ محبت اور دوستی. یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا دوست نہیں ہے، تو اس لیے میں فیصلہ جو ہے کرنا چاہتا ہوں میرے دوست کے فیور میں، اور جو میرے دوست نہیں ہے اس کو بول جاؤں. بعض دفعہ لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں کہ یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں میرے دوست کے فیور میں فیصلہ کروں. ایسے بھی لوگ سوچتے ہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے لوگ کیوں بے انصافی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داری ہوتی ہے. یہ میرے رشتہ دار ہے اور یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. نو،
اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں چاہتے. چاہے تمہاری جانی دشمن ہو لیکن ججمنٹ انصاف کے ساتھ ہوگا. آپ وہ آیت آپ کے سامنے آئی ہے پہلے بشیر کے بارے میں جو 2-3 ہفتے پہلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں ایک آدمی مسلمان ہو جانا بہت بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ بھئی یہ آدمی مسلمان ہے اور یہ میرے لیے بہت بڑی طاقت ہے کہ مسلمان ابھی جو ہے تھوڑے مسلمان ہوئے, مسلمان چاہیے, ہماری جماعت کو تھوڑی سی بڑی ہو جائے, اس کی کوشش ہمیں ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں صرف اتنی بات آئی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے, اور دوسری مسلمان بھی یہ سوچ رہے تھے. لیکن اللہ نے کہا نہیں, یہ تمہارا دشمن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ تمہاری جانی دشمن ہے اور یہ نام کا مسلمان ہے, مسلمان تو ہے, تمہاری معلومات کے مطابق یہ مسلمان ہے, لیکن صرف آپ اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے آپ اس غیر مسلم کے خلاف فیصلہ کریں گے؟ نو. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے. کیوں؟ یہ آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انصاف قائم کرنا میرا مقصد ہے. میں نے جو تمہیں بھیجا ہے اس دنیا میں اے نبی, کون یہودی کون نصارہ یہ ججمنٹ تو الگ ہے, یہ اس کے لیے میں نے آپ کو نہیں بھیجا. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہیں گے مسلمان بنا دیں گے, جس کو چاہیں گے یہودی بنا دیں گے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام یہ ججمنٹ کرنا نہیں, آپ کا کام یہ ہے کہ دنیاوی معاملہ میں کوئی پرابلم اگر آ گیا, آپ کے ایک سائڈ میں مسلمان ہے ایک غیر مسلمان ہے, آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور اس کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ میرا فیصلہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے, کبھی نہیں. کیوں؟ تو پھر آپ جو ہے نا میری مشن کو آپ اسٹیبلش کرنے کے لیے نہیں آئے, تو پھر آپ میری مشن کو ہلاک کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے. بہت بڑی بات ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یأمر بالعدل, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان یکن او الوالدین, بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں رشتہ داری, میرا باپ ہے اور میں کیسے میرے باپ کے خلاف فیصلہ کروں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ جو ہے نا یہ بہانہ وہ بہانہ, یہ ہیلا وہ ہیلا, ہزاروں قسم کی جو ہے نا ہم کوشش چالو کر دیتے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے میرا باپ میری ماں اس سے بچ جائے. اللہ جانتے ہیں exactly we want والدین. مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تمہاری ماں کی بڑی محبت ہے, تمہارے دلوں کے اندر تمہارے والد کی بڑی محبت ہے, کہ دنیا میں تم آئے ہو ان کی وجہ سے, معلوم ہے. لیکن جب تم ججمنٹ کرنے کے لیے بیٹھو گے, نو, یہ سب دیکھنے کی چیز نہیں ہے. تم دیکھو کہ تمہارا باپ حق پر ہے کہ نہیں, تمہاری ماں حق پر ہے کہ نہیں. اگر حق پر ہے ججمنٹ ان کے ساتھ میں ہے, اور اگر حق پر نہیں ہے تو پھر چاہے تمہارا باپ ایک سائڈ میں ہے اور تمہاری جانی دشمن دوسری سائڈ میں ہے, فیصلہ ان کے فیور میں کرو. ٹھیک ہے, یہ میری مشن ہے, یہ میرا مقصد ہے. دنیا میں انبیاء اور کتب, انبیاء علیہ السلام اور تمام آسمانی جو کتابیں ہیں, یہ سارے بھیجنے کا مقصد اور یہ ساری سسٹم وحی اور ریولوشن جو کچھ میں نے کیا, یہ سب مقصد اس کے پیچھے دنیا میں انصاف قائم کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما, اگر وہ غنی ہے ریچ ہے
او فقیرن یا وہ فقیر ہے، اس کی فکر تم نہ کرو، سٹیٹس کو تم نہ دیکھو. اس وقت اسٹیٹس کو دینا یہ بڑا آدمی ہے میں کیسے اس کے خلاف فیصلہ کروں. یہی تو ہوتا ہے آج کل دنیا میں، یہی تو ہوتا ہے. اللہ غنی، اگر وہ غنی ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد اس دنیا میں کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ظالم آدمی، سلطان، ایک ظالم بادشاہ، اس کے سامنے جا کر انصاف کی بات کر دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا. اور یہ جو چیزیں ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کے گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بس یہ صرف ایک سسٹم ہے اللہ نے نازل کر دی اور نو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو دکھا کے گئے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا میری بیٹی عائشہ اگر کوئی کام ایسا کرے اور اللہ کا قانون اس کے اندر یہ ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ عائشہ کے خلاف تم قانون جاری کرو، میں کروں گا. ایک آدمی نے چوری کی، سب آئے یا رسول اللہ اس کو تو چھوڑ دے، آپ اس کو تو آپ چھوڑ دے، آدمی ایسا ہے ویسا ہے، تو ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی جو فاطمہ ہے، اگر یہ بھی کوئی کام ایسا کام کرے تو میں اس کے اوپر بھی یہ خدائی قانون جاری کروں گا. یہ دیکھو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، 5 وقت کی نماز ادا کر لینا بڑا ایزی ہے، لیکن یہ سب باتوں پر قائم رہنا، ان باتوں پر عمل کرنا، اللہ کے اس حکم کے اوپر سر جھکا دینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ غنی ہے اور فقیر ہے پھر بھی تم انصاف کے اوپر قائم رہو. فاللہ اولی بہما، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا زیادہ قریب ہے، ان کے زیادہ قریب ہے اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سب پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے، اللہ سب جانتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تم خواہشات اور ڈیزائر کو فالو نہ کرو. اس لیے ان تعدلوا، انصاف قائم کرنے کے لیے، انصاف کی خاطر، عدل کی خاطر تم کبھی بھی اپنی خواہشات کو فالو نہ کرو. یہ تو خواہشات کو نا میرے باپ ہے، میرے بھائی ہے، میری بہن ہے، تو اس لیے مجھے جو ہے نا فیصلہ ان کی فیور میں کرنی. اللہ فرماتے ہیں نا، اگر تم ایسے کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم اعراض کرتے ہو، اگر تم اس سے اعراض کرو، ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو. خبیرہ، اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ بہت جانتے ہیں. تو اس لیے ایک بات یاد رکھنا، بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انصاف قائم کرنا تو کام ہے حکومت کا،
انصاف تو قائم کریں گے وہ لوگ جو لوگ پاور میں ہیں؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اس میں ہر مسلمان شامل ہے، ہر انسان کے لیے. یہاں پہ تو مسلمان بتایا، اور وہاں پہ لیقوم الناس کہا اللہ نے، وہاں پہ لیقوم الناس کہا ہے. وہاں پہ اللہ نے کہا لیقوم الناس. ناس ورڈ آیا، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، سب اس کے اندر شامل ہے. تو اس لیے ہر ایک انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی سرکل میں انصاف کرے. یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، ہر ایک آدمی اپنی اپنی سرکل میں انصاف کرے. اگر وہ ہسبینڈ ہے، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. باپ ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے. ہر ایک آدمی اب اس کے لیے معمول